إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے؟ دلائل کے ساتھ عظمت اہل حدیث کو قربان جانیں کہ جو دلائل کے ساتھ صحابہ کی عظمت کو، اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا جانتے ہیں، اور دلائل کے ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جہاں اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے وہاں اہل بیت کے حوالے سے غلط فہمیوں کو بھی دور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اذہان میں اہل بیت کے حوالے سے بعض صحابہ کرام کے بارے جو گفتگو کی جاتی ہے جن کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ان کی نشاندہی اور اس مغالطے کو دور کرنا یہ بھی میں اولین ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ مثلاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا فانی سے تشریف لے گئے، آپ کے چلے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وراثت کے حوالے سے اپنے باپ کی جائیداد میں سے فدق اور خیبر کے مال میں سے
اپنا حصہ لینے کے لیے جب گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ساتھ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو سخت جملے کہے جس سے وہ دل برداشتہ ہو گئی، ان کو تکلیف ہوئی، وہ باتیں ان کے دل کو لگ گئی، گھر گئیں، بس بستر میں سوئی اور پھر اٹھ نہ سکی حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ ابو بکر صدیق کی باتوں نے، سخت جملوں نے سیدہ فاطمہ کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، وہ گھر جا کر بیمار ہو گئی اور فوت ہو گئی۔ اسی تکلیف نے سیدہ فاطمہ کی جان قبض کر لی۔ اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں۔ لہذا کیونکہ اہل بیت کا چیپٹر ایک بڑا وسیع ہے، کافی دنوں سے میں نے شروع کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ مکمل کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے آج اس غلط فہمی کو دور کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سنیے ساتھ کون تھے؟ ساتھ سیدنا عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ صحیح بخاری ہی کا حوالہ دے کر یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ ان کی بخاری کو اٹھائیں کہ ابو بکر صدیق نے کتنا غلط جملے کہے۔ اسی صحیح بخاری کے اندر جو کچھ ہے وہ میں آج آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ نے کیا کہا، سیدنا عباس نے کیا کہا اور ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں گئے تھے۔ کیونکہ سیدنا علی نے کہا وراثت کے اندر فاطمہ تو بیٹی ہے، قرآن کریم میں بیٹی کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے جب کوئی دنیا سے چلا جائے، چاہے وہ صحابی ہو، وہ محدث ہو، امام ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، کوئی بھی شخصیت جب دنیا سے چلی جائے اس کی بیٹی کا حق ہے وراثت میں، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ بیٹی اگر اکیلی ہے تو قرآن کریم کے مطابق اس کو مرنے والے کی جائیداد کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، زیادہ ہیں، تو مرنے والے کی جائیداد میں سے 2/3 ملتا ہے۔ اور اگر بیٹیوں کے ساتھ دنیا سے جانے والے کے بیٹے بھی ہوتے ہیں تو اس کو اسباب الغیر کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جائیداد تقسیم یوں ہوگی کہ ہر بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور ہر بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ سیدنا علی نے فرمایا فاطمہ تو وارث ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدنا عباس چچا لگتے ہیں، اور اگر فوت ہونے والے کا بیٹا نہ ہو تو پھر چچا ہو تو چچا اسبہ بنتا ہے، چچا اسبہ بنتا ہے، اس کا بھی حق ہے۔
آپ لوگ جائیں۔ یہاں غلط فہمی دور کرنے لگا ہوں کہ سیدنا علی ناراض تھے اس لیے نہیں گئے، نہیں، چونکہ کسی بھی حوالے سے وہ وارث نہیں تھے، وارث نہیں تھے۔ جو ایک عام قانون ہے، قرآن کریم نے جو ایک عام قاعدہ بیان کیا ہے، اس قاعدے کے تحت بیٹی کا بھی حق ہے، چچا کا بھی حق ہے۔ اس ترتیب کے اندر چونکہ سیدنا علی کا حسن حق نہیں تھا، اس لیے بیٹی بیوی سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، ہاں بات کرو۔ سیدنا عباس چچا ہیں، وہ بھی جا کر بات کریں، چونکہ ان کا حق نہیں تھا اس لیے وہ نہیں گئے۔ اگر ناراضگی ہوتی تو سیدہ فاطمہ کو نہ بھیجتے، اگر ناراضگی ہوتی تو سیدنا عباس کو نہ بھیجتے۔ ان دونوں کو بھیجا اس لیے کہ قرآن کریم کے عام قاعدے کے مطابق ان کا حق تھا، یہ گئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے یہ دونوں گئے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ بھی گئے، سیدہ فاطمہ جو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں وہ بھی ساتھ گئیں۔ یہاں رک کر ایک اور بھی غلط فہمی کو دور کرتا ہوں۔ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، آخرت کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے، اس کی جزا تقسیم ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ دنیا سے نہیں گئے، آپ دنیا میں ہیں، دنیا سے تو آپ گئے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بڑی پاکیزہ زندگی شروع ہو چکی ہے، بڑی مبارک زندگی شروع ہو چکی ہے، مثالی زندگی شروع ہو چکی ہے، لیکن وہ ہے آخرت کی زندگی، دنیا کی نہیں۔ جب یہ حضرات نبی علیہ السلام کے بارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ دنیا سے نہیں گئے اور دنیا کی زندگی آپ کو میسر ہے، تو پھر وراثت کس چیز کی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سیدہ فاطمہ کا عقیدہ تھا کہ میرے بابا دنیا سے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عباس کا بھی عقیدہ تھا کہ میرے بھتیجے دنیا سے چلے گئے، عقیدہ تھا، اس لیے تو وراثت کے لیے گئے نا۔ پہلے اس عقیدے کو تو مانو۔ سیدنا علی نے بھیجا، آپ کو یہ عقیدہ نہ سیدنا علی والا سمجھ آتا ہے، نہ سیدہ فاطمہ والا، نہ سیدنا عباس والا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ کی زندگی آخرت کی شروع ہو چکی، وہ زندگی بڑی مبارک، بڑی عظیم زندگی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تبھی تو یہ گئے نا۔ ہاں گئے، یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی وراثت کے حوالے سے گئے، اور سیدنا عباس نے گفتگو کی۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، نبی علیہ السلام کا مال فدق، خیبر کا حصہ، اس میں جو بیٹی کا حق ہے، بیٹی آئی ہوئی ہے، میں چچا ہوں، میں آیا ہوں، نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور یہ بات دو ٹوک ہے۔ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں ہوتے، ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنتے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی دنیا کی ہوتی تو آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق مصلی پر نہ جاتا۔ یہ گفتگو کی،
کہ بیٹی کا جو حق ہے قرآن کریم کے مطابق، چچا کا جو حق بنتا ہے، اس کے حوالے سے ابو بکر آپ کے پاس آئے رضی اللہ عنہ۔ فقال لہما ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ صحیح بخاری میں جو الفاظ موجود ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کریں اس میں کون سا وہ لفظ ہے جس میں ابو بکر صدیق نے بے ادبی کی، گستاخی کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی گستاخی کی ہے؟ کون سی بخاری آپ کے گھر میں ہے وہ لے آؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ فرمانے لگے فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المال۔ یہ الفاظ یہ ہے الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ، سیدنا عباس رضی اللہ عنہما سے جو گفتگو کی، وہ یہ الفاظ ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ خود اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھیں۔ فرماتے ہیں اے عباس، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انبیاء کی جائیداد، امت کی جائیداد جس طرح مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، امت کی جائیداد ان کے ورثاء میں بانٹی جاتی ہے، انبیاء کی جائیداد اس طرح تقسیم نہیں کی جاتی۔ انبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، انبیاء کی جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جاتا، ایک نبی نہیں، ٹوٹل انبیاء کی جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں نبی علیہ السلام کے فرمان میں کتنی حکمتیں ہیں۔ کیوں؟ ہر شخص کی اولاد میں بسا اوقات نالائق لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اولاد میں، خاندان میں، ورثاء میں نالائق مادہ پرست بھی پیدا ہوتے ہیں، جو اپنے بڑے کی موت کی انتظار کرتے ہیں اور عجیب و غریب جملے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا باپ تو بس سانپ بن کر دولت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، مرے گا تو کچھ چیز لیں گے۔ باپ چاہے تو ہمیں گاڑیاں دلوا سکتا ہے، باپ چاہے تو کچھ ہمیں دے، نہیں، یہ بنا ہوا ہے، یہ مرے گا تو کچھ معاملات کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وڈیرے کے ہاتھ میں ہے، ابو کے ہاتھ میں ہے، بس وہ مرے تو پھر کچھ معاملات کرتے ہیں۔ ایسے نالائق بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسے کمبخت بھی پیدا ہوتے ہیں جو اپنے باپ کی، اپنے ماں کی موت کی انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے قربان جائیں، اسلام نے ایک قانون بنایا ہے، انبیاء کی جائیداد تقسیم ہی نہیں ہوتی تاکہ ان کے خاندان میں پیدا ہونے والا کوئی شخص بھی نبی کے بارے یہ سوچ ہی نہ سکے، سوچے ہی نہ کہ یہ مرے اور ہمیں کچھ ملے۔ لا نورث۔ ابو بکر صدیق فرماتے لوگو، اے فاطمہ، اے عباس رضی اللہ عنہ،
نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا نورث، لا نورث، انبیاء کی جائیداد کو امت کی جائیداد کی طرح سے خاندان میں تقسیم نہیں کیا تھا۔ ما ترکنا صدقہ، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں ان چیزوں کو بیت المال میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہاں انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المال، ہاں انبیاء کے جانے کے بعد ان کی امت میں جو بھی خلیفہ بنتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیت المال میں سے اہل بیت کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کرتی رہے۔ لہٰذا مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اہل بیت کے جو مسائل ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، ان کو تو پورا کیا جائے گا، لیکن جائیداد تقسیم نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ سیدنا عباس کو بھی بات سمجھ آ گئی، سیدہ فاطمہ کو بھی بات سمجھ آ گئی، وہ چلے گئے، وہ چلے گئے۔ باقی یہ کہنا کہ سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی اور ایک دن بھی ابو بکر صدیق نے ان کی خیریت معلوم نہیں کی، بیمار پرسی کے حوالے سے کبھی نہیں پوچھا کہ فاطمہ کا کیا حال ہے، یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جاؤ اہل سنت جس میں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اپنی کتابیں دیکھیں، اہل تشیع اپنی کتابیں دیکھیں کہ جس وقت سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کے لیے مستقل بنیادوں پر ان کی خدمت کے لیے، ان کے معاملات کا جائزہ اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ پوچھیں کس خاتون کی ڈیوٹی لگائی گئی؟ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ بالاتفاق اہل بیت نے بھی اتفاق کیا، ٹھیک ہے اس سے بہتر اور کوئی خاتون نہیں ہو سکتی، اسماء بنت امیس ہی سیدہ فاطمہ کے پاس رہے گی۔ حتی الانفاس الاخیرہ، سیدہ فاطمہ کے آخری سانس تک جس خاتون نے ان کی خدمت کی کون ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ اور سیدہ فاطمہ کے آخری ایام کی جو گفتگو ہے اس پوری گفتگو کی راویہ کون ہے؟ اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ عنہ۔ اسماء بنت امیس سے ہی تو سیدہ فاطمہ نے کہا تھا مجھے اپنے حوالے سے ایک بات اچھی نہیں لگتی، یہ جو ہے کہ جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، جبکہ جو لوگ قریب کھڑے ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مرنے والے کے ہاتھ کہاں ہیں، ٹانگیں کہاں ہیں، سر کہاں ہیں۔ میں چاہتی ہوں اے اسماء سے کہہ رہی ہیں، اسماء میں چاہتی ہوں کہ میرے جسم کا کسی کو احساس بھی نہ ہو، میرے مرنے کے بعد جب میرا جنازہ جائے کسی کو یہ بھی احساس نہ ہو سر کہاں ہے، ہاتھ کہاں ہیں، ٹانگیں کہاں ہیں۔ تو سیدہ اسماء نے کہا تھا اے فاطمہ، جس وقت میں حبشہ میں تھی، حبشہ والوں کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، حبشہ والوں کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا اسماء کیا اچھی بات لگی؟ کہا
حبشہ کے لوگ کیا کرتے ہیں، میت کے اوپر، پہلے میت کے اوپر کھجور کی چھڑیاں رکھتے ہیں، تازی کھجور کی چھڑیاں رکھتے ہیں، اور اس قدر انداز میں رکھتے ہیں برابر کر کے، اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، دنیا کے کسی آدمی کو احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ چھڑیاں آ جاتی ہیں، چھڑیوں کے اوپر چادر آ جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میت کا سر کس طرف ہے، ٹانگیں کس طرف ہے، ہاتھ کہاں ہے، کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ فقالت، سیدہ فاطمہ نے جب سنا تو کہنے لگی ما احسن ھذا، یہ الفاظ ہیں سیدہ فاطمہ کے، ما احسن ھذا ما اجملہ، اسماء یہ انداز مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بس پتہ بھی نہ چلے، یہ انداز بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ ساری گفتگو کس سے کی؟ حضرات جاؤ ان سے پوچھو، سیدنا علی سیدہ فاطمہ کے غسل میں معاون تھے، سیدہ فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ تو کہیں گے اسماء بنت امیس۔ اس سے پوچھو سیدہ فاطمہ کو کفن کس نے پہنایا؟ سیدنا علی تو معاون تھے، کفن کس نے پہنایا؟ اسماء بنت امیس نے، جس کی اہل بیت نے اتفاق سے ڈیوٹی لگائی کہ ٹھیک ہے ہمارا اتفاق ہے۔ حضرات یہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے۔ تم کہتے ہو کہ انہوں نے احساس نہیں کیا، ان کو احساس نہ رہا۔ یہ اسماء بنت امیس بیوی ہے کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس وقت بیوی تھی۔ جب ابو بکر صدیق فوت ہو گئے، فوت ہو جانے کے بعد جب اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی، عدت گزاری، تو اس کے بعد اسماء بنت امیس کے ساتھ شادی کی تھی سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ۔ لیکن جس وقت سیدہ فاطمہ فوت ہوئی، اس وقت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی۔ یہ تو اعزاز حاصل ہے ابو بکر صدیق کو، جس نے سیدہ فاطمہ کی تیمارداری اور خدمت کے لیے اپنے گھر والوں کو وقف کیا۔ صبح سے لے کر رات گئے تک جو گھرانہ اہل بیت کی خدمت میں لگا ہوا ہے، آپ اس گھرانے کے حوالے سے جملے کہتے ہیں آخر وقت تک۔ اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور علماء صوبہ اٹھائیں اس میں ہے جس وقت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد فقال لہو ابو بکر و عمر کیف بنت رسول اللہ، جب بھی سلام پھرتا، اذکار مکمل ہوتے، سیدنا علی کے پاس ابو بکر صدیق بھی آ جاتے، عمر بن خطاب بھی آ جاتے، اور آ کر پوچھتے کیف بنت رسول اللہ، بنت رسول اللہ کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی کا کیا حال ہے۔ خام خواہ کی یہ باتیں۔ ہاں، وراثت کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا، ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی۔ یہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق نے صحیح نہیں کیا، دینا چاہیے تھا، عمر بن خطاب اپنے دور میں خلیفہ بنے، انہوں نے بھی صحیح نہیں کیا، ان کو دینا چاہیے تھا جو اہل بیت کا حق تھا، عثمان بن عفان نے بھی
صحیح نہیں کیا، جو اہل بیت کا حق تھا وہ دینا چاہیے تھا۔ تو میرا سوال یہ کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ان سے پہلے بقول تمہارے یہ لوگ غاصب تھے، انہوں نے حق مارا۔ آج تو سیدنا علی خلیفہ ہیں، آج تو وہ فدق انہی کے پاس ہے، خیبر کا مال بھی انہی کے پاس ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں دیا اہل بیت کو؟ کیا اس وقت اہل بیت نہیں تھے؟ سیدنا حسن بھی تھے، سیدنا حسین بھی تھے۔ ایک ترتیب میں اہل بیت تھے، کیوں نہیں دیا؟ جو جملے وراثت کے حوالے سے ابو بکر صدیق کے بارے کہتے ہو، عمر بن خطاب کے بارے کہتے ہو، عثمان بن عفان کے بارے کہتے ہو، ہے جرت وہی الفاظ سیدنا علی کے بارے کہہ دو؟ اگر نہیں کہتے اور نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہتے اور نہیں کہنا چاہیے تو اللہ کے لیے یہ الفاظ ابو بکر صدیق کے بارے میں مت کہو، عمر بن خطاب کے بارے میں مت کہو، عثمان بن عفان کے بارے میں مت کہو۔ میں آپ سے یہاں رک کر ایک بات پوچھتا ہوں، جس قرآن کریم کا تم حوالہ دے کر کہتے ہو کہ قرآن کریم میں بیٹی کا اتنا حصہ ہے، چچا بھی اسبہ ہے، اس کو بھی ملنا چاہیے تھا، جاؤ اسی قرآن کریم میں، اسی آیت میں دنیا سے جانے والے کی بیوی یا بیویوں کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ بیویوں کا بھی تو حصہ ہے نا قرآن کریم میں، اسی جگہ پر، اسی آیت میں، جو آیت تم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہو، اسی آیت میں بیوی کا بھی حصہ ہے کہ دنیا سے جانے والے کی اگر اولاد ہو تو بیوی ایک ہو یا چار ہوں یا جو ترتیب بھی ہو، ان کو جائیداد میں سے 8واں حصہ ملتا ہے قرآن کریم میں۔ اگر اولاد نہ ہو تو پھر بیوی یا بیویوں کو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی تو تھیں نا۔ اگر وراثت کا تقسیم کرنا، انبیاء کی جائیداد کا تقسیم کرنا جائز ہوتا تو پھر بیویوں کا بھی تو حق تھا نا۔ اور قربان جائیں، نبی علیہ السلام کی بیویوں میں ایک سیدہ عائشہ ہے جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، ایک حفصہ بھی ہے جو عمر بن خطاب کی بیٹی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، حدیث کا حوالہ دے کر اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تو کیا سیدہ حفصہ کو دیا؟ سیدہ حفصہ کو دیا؟ زینب کو دیا؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں نا، ان کو ملا؟ نہیں ملا، بلکہ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھائیں، نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ذہن میں بھی یہ حدیث نہیں تھی کہ انبیاء کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں آتا ہے سید عائشہ کے گھر گئی رضی اللہ، اردنا ان یبعثنا عثمان بن عفان الی ابی بکر، آ کر سید عائشہ سے کہا
نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، مال فتق، مال خیبر، ہم نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، ہماری خواہش ہے کہ عثمان بن عفان کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیج دیں۔ کس کو؟ عثمان بن عفان کو، تاکہ وہ وقت کے خلیفہ ابو بکر صدیق کے ساتھ گفتگو کریں کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ قربان جائیں، سید عائشہ نے کیا کہا؟ لگتا ہے کہ تم بھول گئی ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انبیاء کا ان کی جائیداد میں ان کے خاندان والے وارث بن کر حصہ نہیں لے سکتے، انبیاء کی جائیداد کو نصیب نہیں کیا۔ فوراً امہات المومنین کے ذہن میں حدیث آ گئی، ایک دم خاموش ہو گئی، ایک دم خاموش ہو گئی۔ اگر کچھ ثابت کرتا کہ ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو تو نہیں دیا، اپنی بیٹی کو دیا، عمر کی بیٹی کو دیا، پھر بات کرتے ہیں۔ پیغمبر کی بیٹی کو بحیثیت وارث کے نہیں دیا تو آپ نے بیٹی کو بھی بحیثیت وارث کے نہیں دیا، عمر کی بیٹی کو بھی بحیثیت وارث کے نہیں دیا۔ کیوں؟ حدیث تھی۔ باقی نبی علیہ السلام نے یہ کہنا کہ یہ چیز سبب بنی سیدہ فاطمہ کی وفات کا، تو وفات کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ہر شخص کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور نعت کہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک دن، بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا سنی ہے، سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب کا اور کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگ گئی، پھر دوبارہ بلایا، کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ جب سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا کیا گفتگو تھی، کہا پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی موت کا حوالہ دیا، مجھے رونا آ گیا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ مجھے میری موت کا حوالہ دیا تو مجھے ہنسی آ گئی، خوش ہو گئی۔ غور کریں، اس جملے پر غور کریں، سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کی وفات کا حوالہ سن کر رونے لگ جاتی ہیں، اپنی وفات کا سن کر ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نبی علیہ السلام کی موت میں سیدہ فاطمہ کی جدائی تھی، اور سیدہ فاطمہ کی موت میں پیغمبر کے ساتھ ملاقات تھی۔ کیوں؟ جب کوئی شخص چلا جاتا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، تو اگر نیک ہے تو نیک لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ملاقات یہ اتنا اچھی تھی کہ سیدہ فاطمہ کو اپنی موت کا غم یاد نہیں رہا، یہ خوش ہو کر کہنے لگی جو میرے عنقریب اللہ کے نبی سے ملاقات کروں گی۔ نبی علیہ السلام میں کہ میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں، میرے بعد سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا یہ غلط فہمی تھی، اس میں کچھ اور بھی باتیں تھیں، لیکن وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خام خواہ صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے جو غلط باتیں بتائی جاتی ہیں ان سے دور رکھنے کی توفیق دے۔ اہل حق اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، ان کے ساتھ وابستگی شدید ضرورت ہے اور وقت بھی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے اہل علم کے ساتھ
وابستگی کو لازمی سمجھیں۔